پوجا نہیں کی تھی. اسلام لانے سے پہلے ان کا نک نیم طاہرہ تھا، جس کا مطلب ہے پاک یا پیور. اور انہوں نے اپنی ساری زندگی بڑی پیور گزاری، یعنی انہوں نے نہ کبھی زندگی میں کسی کی غیبت کی، نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی کسی کا دل دکھایا، اور نہ ہی کبھی کسی کی ان سے لڑائی ہوئی. وہ بہت ہی نرم، بڑی ہمبل پولائٹ اس طرح کی نیچر کی تھی. اور اپنی ان تمام تر خوبیوں کے باوجود بھی ان میں کوئی بڑائی یا تکبر نہیں تھا. حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، اور ان کی لینیج کو اگر ہم دیکھیں، یعنی ان کا جو نسب ہے، وہ اس کا کچھ حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جا کر ملتا ہے. حضرت خدیجہ کی شروع میں منگنی جو ہے وہ ان کے اپنے کزن، جن کا نام آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، ورقہ بن نوفل، وہ جو تھے وہ تورات اور انجیل کے عالم تھے. یعنی کہ تورات اور انجیل آپ کو پتہ ہے دو آسمانی کتابیں ہیں. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، اور انجیل حضرت یعنی بائبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی. تو ان کی انگیجمنٹ اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن پھر کسی وجہ سے ان کی شادی نہ ہو سکی. عرب کا جو کلچر تھا اس کے مطابق جیسے یہ جوان ہوئی تو ان کی فوراً شادی کر دی گئی. ان کی پہلی شادی جب ہوئی تو ان کے شوہر کا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد ان کی دوسری شادی ہوئی، اور لیکن وہ بھی کچھ عرصے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. ایک جنگ میں انہوں نے شرکت کی تھی جس میں وہ مارے گئے. پھر جب یہ جو دوسرے شوہر کی جو ڈیتھ ہوئی تھی تو اس وقت تک حضرت خدیجہ کی عمر 25 ایئرس تھی، اور اس کے بعد اگلے 15 ایئرس تک انہوں نے دوبارہ پھر شادی نہیں کی. حضرت خدیجہ چونکہ 2 مرتبہ بیوہ ہوئی تو ان کے دونوں شوہروں سے، اور ان کے والدین بھی چونکہ بہت امیر تھے تو ان کی طرف سے بھی ان کو بہت سارا مال ملا، بہت ساری پراپرٹی ملی، جس کی وجہ سے وہ قریش کی ایک امیر ترین عورت بن گئی. اور وہ جو تھی وہ تجارت کرتی تھی، یعنی کہ بزنس کرتی تھی. ان کا جو ٹریڈ کا کام تھا، اور سارے قریش، وہ اتنا بڑا ہوتا تھا ان کا جو کیراون ہوتا تھا جو ٹریڈ کے لیے جاتا تھا، کہ سارے قریش کا قافلہ ان کے مقابلے میں ایک طرف ہوتا تھا اور ان اکیلی کا ایک طرف ہوتا تھا. تو ان کے کیراون میں 800 اونٹ ہوتے تھے جو کہ تجارتی سامان لے کر جاتے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ مکہ میں پرنسس آف قریش کے نام سے مشہور تھی. اور ایک دوسرا نام ان کا ہوتا تھا خدیجہ دی گریٹ کے نام سے بھی وہ مشہور ہوئی. حضرت خدیجہ بہت زیادہ سخی تھی، بہت زیادہ غریبوں کی مدد کرنے والی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر پر ایک نشانی لگائی ہوئی تھی. گھر کی چھت پر گرین کلر کا ایک چادر لگائی ہوئی تھی، جس سے لوگوں کو دور سے پتہ چل جائے کہ یہاں پر غریبوں کو فری میں کھانا دیا جاتا ہے. وہ بیواؤں، یتیموں، دکھی لوگوں پر خوب مال خرچ کرتی تھی. اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ ان کے پاس، وہ اتنی امیر تھی کہ ان کے پاس 400 ہیلپرز تھے، یعنی غلام تھے ان کے پاس. ان کے تجارتی قافلے جو تھے وہ تجارت کے لیے یمن، شام اور مکہ جایا کرتے تھے، اور اکثر ان کو پتہ چلتا کہ تجارتی قافلے کے لیے میں کہ ان کے ساتھ بےایمانی کی گئی ہے. مطلب جتنا مال ان کا بکا ہے اس کے حساب سے ان کو پوری طرح سے وہ نہیں پیمنٹ مل رہی. تو وہ اس کے لیے ڈھونڈ رہی تھی کہ میں اپنے بزنس کے سلسلے میں، چونکہ وہ خود تو نہیں جاتی تھی، تو وہ ڈھونڈ رہی تھی کہ کوئی ایسا شخص مجھے مل جائے قابل اعتبار اور بھروسے کے لائق، کہ جو کہ میرے اس قافلوں کے ساتھ جائے. اور اس ٹائم پر جب کہ آپ یہ ڈھونڈ رہی تھی کسی قابل بھروسہ شخص کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چرواہے تھے. چرواہا ہوتا ہے جو کہ شیپرڈ، جو کہ بکریوں کو لے کے چرانے کے لیے لے کے جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے کروایا ہے جان بوجھ کرنا، کہ وہ اس طرح سے وہ کیا ہوتا تھا، وہ نیچر میں غور و فکر کرتے تھے، اور ہر چیز کے اوپر ان کی بڑی ایک، اور دوسرا وہ دنیا سے ان کو دور رکھتے تھے. دنیا کے جو غلط کاموں میں انوالوڈ ہو یا کسی اور چیز میں، تو بہتر ہے کہ انبیاء کی اس طرح سے اللہ تعالیٰ ٹریننگ کرتے تھے.
اچھا، اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبوت سے پہلے اس کام پر مامور تھے، اور چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو تھے نہیں، تو وہ ان کے ساتھ رہتے تھے، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، تو وہ ابو طالب کی مدد کرنے کے لیے ان کی بکریاں چراتے تھے۔ حضرت خدیجہ چونکہ اپنے بزنس کے لیے بہت پریشان تھی، تو اس لیے اس کا ذکر انہوں نے اپنی بہن حالہ سے کیا، اور تو حالہ نے نے جب حالہ سے کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا، میری نظر میں ایک شخص ہیں جو بہت اعلیٰ کردار کے ہیں اور بڑے دیانتدار ہیں، اور وہ میری بکریوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو وہ اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کرتے ہیں کہ حضرت کہ ابو طالب سے بات کر لیتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے یہ جو تجارتی جو کیراوان جاتے ہیں تو ان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بھیج دیا جائے۔ خیر ان سے بات ہوئی تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان کو اجازت دے دی، تو یوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو مینیجر تھے میسرا، ان کے ساتھ تجارتی سفر پر نکل پڑے۔ اب اس تجارت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دگنا تگنا فائدہ دیا، اور میسرا جو ان کا مینیجر تھا، وہ جب واپس آیا تو اس نے بتایا حضرت خدیجہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین انسان ہیں، اور سفر میں میں نے دیکھا کہ ایک بادل ہر وقت ان پر سایہ کرتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے درخت کے نیچے تو اس کی شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک جاتی، اور آپ انتہائی ایماندار اور نیک انسان ہیں۔ آپ کی اچھا، حضرت خدیجہ کی فرینڈ جو کہ نفیسہ تھی، جب وہ ان سے ملنے کے لیے آئیں تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا، تو حضرت خدیجہ نے ان کی بہت زیادہ تعریف کی، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ ان کو اتنا دیانتدار اور اتنا نیک اور اتنا اچھا انسان سمجھتی ہیں تو آپ ان سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ نہیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے تو میں ہر رشتے سے انکار کر رہی ہوں۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام رشتوں سے انکار کر رہے تھے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ ابو طالب بہت زیادہ غریب تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پرورش کی تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے لیے کچھ کروں، ان کی مدد کروں، ان کے لیے میں کچھ کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے وہ شادی نہیں کر رہے تھے۔ تو بہرحال تو انہوں نے اپنی حضرت خدیجہ نے اپنی فرینڈ نفیسہ سے کہا کہ تم ایسا کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ پھر جب انہوں نے نفیسہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا کہ میں اصل میں اپنی فیملی کا خیال رکھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ تو نفیسہ نے کہا کہ میں ایک انتہائی خوبصورت اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ کردار کی خاتون کی بات کر رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو وہ بولی خدیجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے اور بولے کہ وہ کیوں مجھ سے شادی کریں گی، وہ تو انتہائی امیر خاتون ہے قریش کی۔ تو نفیسہ نے کہا کہ ٹھہرے، ایک دفعہ مجھے ذرا ہی کنفرم کر لینے دیں۔ بہرحال اس طرح سے ان دونوں کا رشتہ طے ہو گیا، تو یوں طاہرہ کی شادی امین کے ساتھ ہو گئی۔ طاہرہ ان کا لقب تھا حضرت خدیجہ کا، یعنی پاک پیور، اور امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا، یعنی امین امانت دار۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ شادی سے پہلے ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ سورج ان کے آنگن میں آ گیا ہے، تو انہوں نے اپنے کزن ورقہ بن نوفل سے پوچھا، تو انہوں نے ان کو تعبیر بتائی کہ آپ کی شادی کسی بہت اعلیٰ انسان یا نبی کے ساتھ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ سے تین لوگ بہت شدت سے شادی کے خواہش مند تھے، ان میں ایک ابو جہل، ایک ابو سفیان، اور ایک شخص عقبہ بن ابو معیط تھا۔ ان تینوں نے حضرت خدیجہ کو شادی کا پیغام بھیجا، مگر انہوں نے ان سب کو منع کر دیا، حالانکہ ابو جہل کو انکار کرنا اس زمانے میں ایک بہت بڑی بات تھی، مطلب اپنے لیے ایک دشمنی کو ڈھونڈنا تھا۔ تو لیکن اور یہ اس زمانے کے بڑے پاورفل، بڑے امیر اور بڑے طاقتور لوگ تھے، لیکن انہوں نے ان تینوں کو انکار کر دیا، اور پھر بعد میں یہ تینوں شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بن گئے، اور چونکہ یہ تینوں بہت پاورفل تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز بھی سمجھتے تھے، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں سب سے آگے آگے ہوا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی خوبصورت انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار اور صادق ہونے کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے ان سے شادی کی، اور آپ نے خود اس کا اظہار اور حضرت خدیجہ نے اس بات کا خود بھی اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔
شادی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ اس شادی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اونچا ہوا، یعنی آپ کا سٹیٹس ہائی ہو گیا اور آپ کو ایلیٹ کلاس تک کے لوگوں تک رسائی مل گئی، یعنی وہاں تک بھی اب ایلیٹ کلاس میں بھی آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا۔ اور اس طرح سے یہ ہوا کہ دین کا پیغام پہنچانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تک رسائی مل گئی تھی۔ شادی کے بعد جب شادی ان دونوں کی ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر پہ شفٹ ہو گئی۔ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 6 بچے دیے، جن میں قاسم، عبداللہ، زینب، کلثوم، رقیہ اور فاطمہ، یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، حضرت خدیجہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوئے۔ لیکن انفارچونیٹلی سب کے سب فوت ہوتے گئے اور صرف حضرت فاطمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچے ہوئے تو لڑکوں کے نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے اور جو لڑکیاں تھیں ان کے نام حضرت خدیجہ نے خود رکھے۔ اچھا، اس گھر میں ان 6 بچوں کے علاوہ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے بھی 2 بچے تھے، تو وہ جب ان کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے، تو یعنی 6 بچے یہ ہو گئے، 2 بچے وہ اپنے دوسرے شوہر سے جو تھے وہ بھی ہو گئے، تو یہ ہو گئے تقریباً 8 بچے۔ پھر جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ادھر سے ابو طالب کے گھر سے، تو حضرت علی چھوٹے سے بچے تھے، تو وہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے اوپر سے برڈن کم ہو، دوسرا ان کی ہیلپ کرنا چاہتے تھے، تو 8 اب حضرت علی بھی آ گئے تو 9 ہو گئے۔ اچھا، ایک ان کے علاوہ ایک اور بھی تھے زید بن حارثہ، جو کہ حضرت یہ زید جو تھے دراصل حضرت خدیجہ کو ان کے بھتیجے نے تحفے میں دیے تھے، یہ غلام تھے۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے گفٹ دے دیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعد میں اپنا بیٹا بنا دیا، آزاد کر دیا اور پھر اپنا بیٹا بنا لیا۔ اچھا، اب یہ جتنے بھی گھر میں لوگ تھے ان سب کے بیچ میں آپس میں انتہا کا پیار، محبت، اتفاق، اور سب ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار، محبت اور خیال کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، جن کو آپ جانتے ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دائیہ تھیں جنہوں نے ان کو دودھ بھی پلایا اور ان کو پالا، اور جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ تشریف لاتی ان سے ملنے کے لیے، تو آپ چونکہ بہت زیادہ عزت و احترام کرتے تھے ان کا، تو حضرت خدیجہ بھی یہ دیکھ کر ان کا بہت زیادہ خیال کرتی ہیں اور بالکل ایک ماں کی طرح ان کو مقدم رکھتی، اور انہوں نے حضرت خدیجہ کے پاس چونکہ مال و دولت تو بہت تھی، تو وہ کیا کرتی کہ رسول ان کے تمام رشتہ داروں کو بہت زیادہ عزت دیتی، اور جب وہ حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے گھر سے جب ایک دفعہ جا رہی تھی تو انہوں نے انہیں 40 اونٹ اور بھیڑ دیے، یعنی بھیڑ کیا ہوتا ہے، بکریاں بھیڑ جو ہوتی ہیں وہ تحفے میں دیے۔ بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیا تھا بچپن میں، حضرت خدیجہ کی کوشش ہوتی میں ان کے ساتھ بہت زیادہ خیال کروں، ان کا بہت پیار سے ملتی، ان پر خوب خرچہ کرتی، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہوں یا دوست ہوں۔ تو اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھجواتے اور وقتاً فوقتاً ان کا خیال رکھتے، تحفے تحائف بھیج کے۔ اب اس ٹائم پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے تھے بالکل ویسے ہی ہو جاتا۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کو بتاتے تھے کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ 6 ماہ تک تو یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جا کر پھر عبادت کرنی شروع کر دی، اور وہاں پر ان کی کوشش ہوتی کہ میں اکیلا رہوں، اور وہاں پہ وہ اکیلے رہ کر عبادت میں ٹائم گزارتے۔ غار حرا چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کافی دور تھا، کئی گھنٹوں کا سفر ہوتا تھا، یعنی تقریباً 3 گھنٹے ان کو جانا، 3 گھنٹہ واپسی پہ آنا، تو کبھی تو کیا کہتے رسول اللہ علیہ وسلم، کبھی تو کچھ دنوں کے لیے چلے جاتے، پھر کبھی کچھ ہفتوں کے لیے، اور پھر کبھی کبھی پورا مہینہ وہیں پر گزارتے۔ اب جب یہ ایسا کچھ چل رہا تھا تو کچھ عورتوں نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ آپ نے تو ان پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور وہ دیکھیں آپ کو کئی کئی دن تک چھوڑ کر چلے جاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو لیکن حضرت خدیجہ نے کبھی ان کی ان باتوں کی پرواہ نہ کی،
اور وہ کیا کرتی، اس وقت تک حضرت خدیجہ کی عمر 55 سال تک ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ کھانا پانی لے کر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر لے کر جاتی، تاکہ وہ چاہتی تھی کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے نہ آنا پڑے، تو وہ انہیں اوپر ہی پہنچا دیتی، حالانکہ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے ہیں، اور چونکہ وہ حضرت خدیجہ بہت زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی اور بہت زیادہ سپورٹیو تھی، حالانکہ پہاڑ پر جانا آسان نہ تھا ان کے لیے، گرمی میں جانا اور پھر رات کو آنا اکیلے واپس، اور پھر گھر میں اتنے سارے لوگوں کی کفالت کرنا۔ بہرحال جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی غار ہرا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے اور اتنا ڈر گئے کہ آپ سیدھا بھاگتے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس آئے، اور آپ جانتے تھے کیونکہ وہ جو کمفرٹ حضرت خدیجہ ان کو دے سکتی تھی نا، تو وہ مطلب حضرت ابو بکر یا حضرت حمزہ یا ابو طالب نہیں کر سکتے تھے، تو گھر جا کر انہوں نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے ٹائٹلی حق کر لو اور مجھے زور سے پکڑ لو، اور جب انہوں نے ان کو حق کیا تو وہ بہت زیادہ کانپ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پسینے میں بری طرح شرابور تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کوئی بھی سوال نہیں کیا اور ان کو کمفرٹ کرتی رہی، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خدیجہ مجھے کیا ہوا ہے، میں کیوں اتنا زیادہ گھبرا گیا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئی تھی کہ کہیں خدا نہ خواستہ میرے پہ کوئی اثر تو نہیں ہو گیا، یا میرے دماغ پر تو کچھ نہیں اثر ہو گیا۔ تو جب حضرت خدیجہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جس کو خواب میں دیکھا تھا وہ میرے پاس آیا تھا آج، یعنی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کرے تھے، حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت خدیجہ اس ٹائم پر حالانکہ ان سے بہت ساری اگر کرتی جیسے ایک عام عورتوں والی بات ہوتی تو بہت ساری باتیں کر سکتی تھی کہ نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہے، جائیں آپ جا کر سو جائیں، آپ کو وہاں اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا، یا آپ کو گھر میں رہنا چاہیے تھا، مگر ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے، اور کچھ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے سب سے پہلے الفاظ جو ان سے کہے وہ یہ تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، اور میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑیں گے، آپ خفا یا پریشان بالکل بھی نہ ہوں۔ اب یہ الفاظ جو تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مرہم کی طرح ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ سب سے محبت کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں اور صرف سچ بولتے ہیں، آپ ہمیشہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، آپ انتہا کے مہمان نواز ہیں، اور جو لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی تفصیل اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا جتنی کہ حضرت خدیجہ، اور ان دونوں کی شادی کو 15 سال ہو گئے تھے، اور اور سچی بات تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بھی خود اتنا نہیں شور تھے جتنا کہ اس وقت حضرت خدیجہ تھیں آپ کے بارے میں، اور وہ ان کو یقین دلاتی رہی کہ مجھے آپ پر پورا یقین ہے۔ اچھا وہ کہتی ہیں ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی تسلی کے لیے ورقہ بن نوفل، یعنی ان کے جو کزن وہ عالم تھے نا 2 آسمانی کتابوں کے، ان کے پاس چلتے ہیں۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو ورقہ بن نوفل نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں آپ آپ آخری نبی ہیں بے شک، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب مکہ کے لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں اس بات کے بارے میں لکھا ہوا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کو آپ کی مکمل حمایت کروں گا اور آپ کی مدد کروں گا، لیکن اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب دوسری مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی تو حضرت جبرائیل اب کی مرتبہ اپنی اصل حالت میں آئے، اور تو رسول اللہ ان کو دیکھ کے بہت ڈر گئے اور بہت گھبرا گئے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب دوسری حالت میں جب اصلی حالت میں جب یہ آئے تھے نا دوسری مرتبہ، تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر وہ پورے پھیلے ہوئے تھے، یعنی 600 ان کے پر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈر گئے، اور وہ بھاگتے ہوئے آئے اور گھر آئے اور حضرت خدیجہ کو کہا کہ مجھے جلدی سے مجھے پکڑ لو، اور انہوں نے آپ کو اسی طرح اپنے بازوں کے گھیرے میں ان کو رکھا اور ان کو کمفرٹ کرتی رہی۔ اب کی مرتبہ اب جب کہ آپ کے اوپر قرآن کی آیات نازل ہوئی تو اس وقت آپ حضرت خدیجہ کے ساتھ تھے، اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب پہلی بار ان پر وحی نازل ہوئی تو وہ بھاگتے ہوئے گھر آئے، دوسری مرتبہ بھی وہ دوبارہ گھر آئے، اور جب حضرت خدیجہ کے ساتھ تھے تو اس وقت قرآن کی آیات نازل ہوئی۔ اس وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا
کہ میرے پہ جو آیات نازل ہوئی ہیں اس کی دعوت سب سے پہلی انسان آپ ہیں جن کو میں یہ دعوت دے رہا ہوں. اور تو آگے سے وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ میں وہ پہلی عورت ہوں جو کہ یہ دعوت کو قبول بھی کر رہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، حضرت خدیجہ وہ پہلی مسلمان خاتون، پہلی ایک تو مسلمان تھی اور پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا پہلا وضو کیا، حضرت خدیجہ کے ساتھ پہلی نماز انہوں نے پڑھی، پہلا طواف ان دونوں نے مل کر کیا، اور پھر قیام بھی ان دونوں نے مل کر اکٹھے کیا. اب چونکہ دین کی دعوت کرنی تھی تو انہوں نے اب دین کی دعوت کے لیے حضرت خدیجہ نے اپنا مال خرچ کرنا شروع کر دیا اور بے تحاشا وہ مال دینا شروع ہو گئی، اور انہوں نے اب اپنی چیزوں کو بیچنا شروع کر دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل دور شروع ہوا تو وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ باقاعدہ کھڑی ہوئی تھی، اور دشمن جو تھے نا وہ آپ کو باقاعدہ ریجیکٹ کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی بڑھتی جا رہی تھی، اور چونکہ حضرت خدیجہ تھی تو ان کا ایک روب تھا، تو لوگ اتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ان کے ساتھ برا نہیں کر رہے تھے جتنا وہ چاہتے تھے، صرف حضرت خدیجہ کے ڈر سے. تو پھر اس دوران یہ کہ مسلمانوں پر ایک بڑا مشکل ٹائم آ گیا جب بنو ہاشم اور بنو قریش میں دشمنی ٹھن گئی، اور اس طرح مسلمانوں کو 3 سال کے لیے ایک گھاٹی پر محصور کر دیا گیا، یعنی کہ ان کا بائیکاٹ کیا گیا. اور اس ٹائم 3 سال مسلمانوں کے ساتھ نہ لین دین، نہ کاروبار، نہ کوئی کام نہیں، اور نہ وہ ادھر سے باہر جا سکتے تھے، نہ کوئی اندر آ سکتا تھا. تو اب حضرت خدیجہ کا حالانکہ اس چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا، اگر وہ چاہتی تو وہ باہر بھی رہ سکتی تھی، لیکن انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا. اور وہ کیا کرتی تھی کہ اب مسلمانوں کی نوبت یہاں تک آ گئی کہ فاقوں پر آ گئی، اور لوگ زندہ رہنے کے لیے گھاس کھا رہی تھی. حضرت خدیجہ نے کیا کرتی اپنے کزن کے ذریعے کبھی کبھار چھپا کر کھانا منگوا لیتی، مگر کیا کرتی خود کچھ بھی نہ کھاتی، اور وہ سارے کا سارا کھانا لوگوں میں بانٹ دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی حالت دیکھ رہی تھی کہ وہ دن بدن بہت کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان بھی تھے، اور اب تو وہ مسلسل بیمار رہنے لگی. اس وقت تک حضرت خدیجہ کی عمر 60s میں تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی کوئی گلہ نہ کیا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، بلکہ ہر وقت وہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت انکریج کرتی رہتی. ان دونوں کی شادی 25 سال رہی، اور ان دونوں کی شادی میں جتنا پیار، سپورٹ اور خیال انہوں حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے دور کی کچھ بہترین عورتیں گزری ہیں، جن میں ایک اپنے ٹائم پر حضرت مریم علیہ السلام تھی، اور پھر آج کل کے دور کی جو بہترین عورت ہے وہ حضرت خدیجہ ہے. حضرت خدیجہ اپنے کردار اور ایمان میں ایک مکمل عورت تھی. حضرت خدیجہ کی زندگی کے جب آخری دن تھے تو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ابھی حضرت خدیجہ آپ کے پاس کھانا اور پانی لے کر آ رہی ہیں، تو آپ جب وہ آئیں تو ان کو خوشخبری سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو آپ ان کو بتا